بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل مہد اسلامیت اختیاری کا ہم نے جو ہے وہ 5واں باب شروع کیا تھا۔ اس میں اسلامی معاشرے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کل۔ اسلامی معاشرے کی لغوی اصطلاحی معنی اور اس کی ضرورت اہمیت پڑھی تھی ہم نے، اور خصوصیات پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس تھے یعنی کہ رشتہ داروں کے حقوق ہم نے پڑھے تھے۔ صلہ رحمی کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ آج ہم رشتہ داروں کے حقوق پڑھیں گے۔ رشتہ داروں کے حقوق جو ہے وہ دیکھیں، انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض میں رشتہ دار سب سے اہم ہے۔ ان کے حقوق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے عمدہ سلوک۔ رشتہ داروں کا پہلے حق ان کے ساتھ عمدہ سلوک ہے۔ اس میں ان سے اچھی گفتگو، عزت اور احترام شامل ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ حدیث میں آیا ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے مالی تعاون۔ رشتہ داروں کا دوسرا اہم حق یہ ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے۔ رشتہ داروں میں سے جو کمزور اور غریب ہو، ان کی مالی مدد بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ارشاد الہی ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رشتہ دار میں مال خرچ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیتے ہوئے فرمایا جو شخص عام غریبوں کو صدقہ دے گا اسے 1 درجہ ثواب ملے گا، اور جو اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کرے گا اسے 2 گنا ثواب ملے گا۔ آگے ہے خوشی غمی میں شرکت۔ رشتہ داروں کی خوشی کے مواقع مثلاً شادی، بچی کی پیدائش، عقیقہ وغیرہ میں شامل ہونا چاہیے۔ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غمی کے مواقع مثلاً اموات، حادثہ، نقصان وغیرہ پر رشتہ داروں کے غم میں شریک ہونے سے آپس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ نیکی کی تبلیغ۔ رشتہ داروں کو نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا بھی رشتہ داروں کے حقوق میں سے ارشاد ربانی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتہ داروں کو عذاب آخرت سے ڈراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، اور اس میں ظالم کی مدد سے مراد ہے کہ اسے ظلم سے روک دیا جائے۔ اس لیے تبلیغ دین کا پہلا مخاطب رشتہ دار ہی ہیں۔ صلح کروانا۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات ناخوشگوار صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں گالی گلوچ، لڑائی، قتل تک کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اگر ان واقعات پر خاموشی اختیار کی جائے تو صورتحال سنگین ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اس لیے صلح کروانا پہلا فرض ہے۔ برے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ رشتہ داروں میں بعض بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر برے رشتہ دار 70 مرتبہ بھی برائی کرے تو تم پھر بھی انہیں معاف کر دو۔ جب تک کوئی مسلمان اپنے کسی رشتہ دار کی برائی معاف کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امداد کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ مسائل کا حل۔ رشتہ داروں کے صرف مالی مسائل ہی نہیں بلکہ معاشرتی، تعلیمی اور قانونی مسائل بھی ہوتے ہیں جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کسی وفات یا نقصان پر بعض اوقات حوصلہ دینا ضروری ہوتا ہے، اس پر وہ ذہنی طور پر سنبھل جاتا ہے، ورنہ صدمے سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بیماری میں عیادت، تعلیمی رہنمائی، مقدمات میں مدد سے رشتہ داروں کے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں کامیابی۔ رشتہ داروں کی مدد صرف اس دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتی بلکہ آخرت میں بھی مفید ہوتی ہے۔ رشتہ دار خواہ نیکی کا صلات نہ بھی دیں لیکن ان تمام نیکیوں کا بدلہ آخرت میں بآسانی مل جاتا ہے۔ بے شمار گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس سے داخلہ جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ گویا آخرت میں کامیابی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ کامیابیوں کا حصول۔ رشتہ دار اگر مستحکم بنیادوں پر ہوں تو بڑے بڑے منصوبے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بے شمار مہمیں سر ہو جاتی ہیں جو بڑی قوت اور وسائل سے بھی ممکن نہیں ہوتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ذریعے دشمنوں کو دوست بنایا اور اشاعت اسلام کے عمل میں کفر کو شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا بڑا کردار ہے۔ رحمت خداوندی۔ جب کوئی معاشرہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اس معاشرے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کے ہر قسم کے مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شمار بلائیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹل جاتی ہیں اور جو ہے مالی اور روحانی برکتیں اپنی بہار دکھا رہی ہوتی ہیں۔ معاشی استحکام۔ رشتہ داری کے معاملات مضبوط ہوں تو معاشرتی استحکام جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ معاشرے کی ترقی کے لیے معاشرتی استحکام ضروری ہے۔ معاشرتی استحکام میں رشتہ داروں کے باہمی تعلقات کا بڑا عمل دخل ہے۔
اس لیے ہر حال میں رشتوں کو جوڑتے رہنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ غیر مسلم رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ رشتہ داروں میں بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مثلاً باپ ہندو ہے اور بیٹا مسلمان ہو گیا، یا کوئی مسلمان کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو ان خواتین کے والدین رشتہ دار بن جاتے ہیں، تو اس صورت میں غیر مسلم رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت اسماء کی والدہ جو غیر مسلم تھی ان کو ملنے کے لیے آئیں تو حضرت اسماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ میراث میں حصہ۔ رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ ان کو وراثت میں جائز حصہ دیا جائے، ان کو اس حق سے محروم نہ کیا جائے، جو حصے شریعت میں مقرر کیے ہیں ان کو دیے جائیں۔ ارشاد ربانی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی۔ آج وراثت میں بعض حقداروں کو محروم رکھا جاتا ہے، جو سنگین جرم ہے، اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رشتوں ناتوں میں اقارب کی ترجیح۔ بچوں اور بچوں کے رشتے کرنے میں اقارب کو ترجیح حاصل ہے۔ ان رشتوں سے آپس میں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، رشتہ داری میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپس میں تعاون بڑھ جاتا ہے، انسان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بے شمار معاشرتی، مالی، سیاسی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اقربا پروری کی حد۔ رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اقربا پروری کے اسلام نے ایک حد مقرر کی ہے۔ سرکاری معاملات میں ترجیح نہیں، عدل و انصاف میں ترجیح۔ کسی حق تلفی کر کے رشتہ دار کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسلامی اصولوں کو اس کے بارے میں نہیں توڑا جاتا ہے۔ اسلامی مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کافروں کی مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ قرابت ختم کرنے کے نقصانات۔ اسلام نے قرابت کے نظام کو قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ اس اہم چیز کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے بے شمار نقصانات ہوں گے جو مندرجہ ذیل ہے۔ نفرت کا آغاز۔ رشتہ داری ختم کرنے کے نتیجے میں رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس سے نفرت کا آغاز ہوتا ہے جو معاشرتی امن اور محبت کی قاتل ثابت ہوتی ہیں۔ یہ نفرتیں بے پناہ نقصانات کی حامل ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت معاشرتی بدامنی شروع ہو جاتی ہے، معاشرتی استحکام ختم ہو جاتا ہے اور نوجوان نسل کی تربیت میں بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرتی بدامنی سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں جنہیں حل کرنا مشکل ہوتا ہے، معاشرتی ترقی رک جاتی ہے اور معاشرے کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ خوشحالی کا خاتمہ۔ قطع تعلقی کے نتیجے میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ذہنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے جس سے نہ صرف کاروباری بلکہ تمام دوسری سرگرمیوں پر بھی برا اثر مرتب ہوتا ہے۔ یوں قطع تعلقی کے نتیجے میں معاشرہ ترقی سے محروم ہو کر غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جرائم کا آغاز۔ قطع تعلقی کی وجہ سے معاشرے کے محروم افراد کی مدد، تربیت اور رہنمائی نہیں کی جاتی اور وہ لوگ جرائم پیشہ بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں چوری، ڈاکہ، زنا، رشوت، فراڈ، کرپشن، نشہ بازی کی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ جرائم معاشرے کو دھوئے کی مانند گھیر لیتے ہیں جس سے معاشرے کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا خاتمہ۔ قطع تعلقی کی وجہ سے تعلقات میں جو ربط قائم ہو جاتا ہے اس کو جاری کیے بغیر معاشرے کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ جب رشتہ دار کے آپس کے تعلقات ختم یا کمزور ہو جائیں گے تو معاشرتی اصلاح کا عمل ختم ہو جائے گا۔ عائلی زندگی کی تباہی۔ قطع تعلقی کے رد عمل کے طور پر عائلی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور خانقی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتائج ہولناک ہوں گے اور گھروں کے گھر بکھر کر رہ جائیں گے اور وہ عام آدمی پریشانی ہوگی۔ صلہ رحمی۔ رشتہ داریوں کے فوائد۔ رشتہ داریوں کو قائم رکھنے اور آگے بڑھانے میں بے شمار فوائد ہیں جو درج ذیل ہیں۔ محبت میں اضافہ۔ رشتہ داریوں سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشانیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں، مصیبت کے وقت بھی یہی لوگ انسان کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو قائم رکھنے پر بہت زور دیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین حالات میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ ترقی اور عروج کا ذریعہ۔ رشتہ دار انسانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرح کے آنے والے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس سے قومیں اور معاشرے عروج پاتے ہیں اور نظر انداز کرنے کی صورت میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خاندان ایسا نہیں کہ اس کے اندر اتحاد اور اس کو محتاجگی آ جائے۔
معاشرتی اصلاح رشتہ داروں کے مابین خوشگوار تعلقات سے معاشرتی اصلاح تیزی سے ہوتی ہے، نیکی پھیلانے کا موقع ملتا ہے اور اس سے برائیوں کا انسداد آسان ہو جاتا ہے۔ معاشرتی دباؤ بھی برائیوں کے انسداد میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پورے عناصر کا رشتہ داروں کی مدد سے قلع قامہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ معاشی ترقی، کوئی بھی معاشرہ اس وقت ہی معاشی ترقی کر سکتا ہے جبکہ معاشرے کے کمزور اور محروم افراد کی دلگیری اور دستگیری کی جائے۔ ان افراد کی مدد اور خاص طور پر ایسے رشتہ داروں کی مدد ان کو جرائم کی دنیا سے دور کر دیتی ہے۔ اس طرح رشتہ داروں کی مالی مدد سے آہستہ آہستہ لوگوں کے معاشی مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ مغرب کی ترقی کی وجہ وہاں کمزور افراد کی دستگیری ہے اور اسلامی معاشرے کے زوال میں رشتہ داروں کی مدد نہ کرنے کا وہ اہم کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔